السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل صحت ہی زندگی ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے پارٹ نمبر 5، شادی انسان کے لیے کیوں ضروری ہے۔ شادی کا مقصد خوبصورت اور تندرست اولاد پیدا کرنا ہے اور اللہ پاک کی عبادت کرنا ہے، کیونکہ اللہ پاک نے خود قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اور میں نے جنات اور انسانوں کو اس کے سوا کسی اور کام کے لیے نہیں پیدا کیا کہ وہ میری عبادت کریں، اس لیے اللہ پاک کی دل لگا کر خوب عبادت کرنی چاہیے۔ اس لیے عبادت کے ساتھ ساتھ انسان کے لیے شادی ضروری ہے۔ وقت پر ٹائم پر شادی کریں اور خوبصورت اور تندرست اولاد پیدا کریں۔ وہ کیسے ہوگی، اس کے لیے چند تدابیر ہیں جن کو اپنا کر آپ خوبصورت اولاد پیدا کر سکتے ہیں۔ مباشرت کے وقت یعنی ہم بستری کرتے وقت میاں بیوی کے دل میں رنج و فکر سے مبرہ چاہیے۔ زندگی باقاعدہ اور احتیاط سے گزارنی چاہیے۔ خفتان صحت کے اصولوں کی پابندی کرنی چاہیے۔ ہمیشہ مرد عورت کو جوانی میں ہی شادی کر لینی چاہیے، کیونکہ وقت کی نماز بے ٹائمی نماز کی ٹکروں سے یعنی وقت پر کی ہوئی شادی ہمیشہ پیار اور محبت سے گزرتی ہے، اور بڑھاپے کی شادی ہمیشہ لڑائی جھگڑا ہی رہتا ہے۔ اس لیے میری گزارش ہے کہ میاں بیوی کو خوش و خرم رہنا چاہیے۔ ہمیشہ مختلف مزاجوں کے مرد عورت کی شادی کر لینے سے مضبوط اور خوبصورت اولاد پیدا ہوتی ہے۔ ایک ہی خاندان میں شادی کا سلسلہ اولاد کی کمزوری کا باعث ہوتا ہے۔ اگر فریقین کے مزاج سوداوی ہوں تو بچے کی اس جی کا پیدا ہوگا اور کسی وقت اس کی دماغی حالت کے خراب ہونے کا اندیشہ بھی ہو سکتا ہے۔ مختلف مقامات کے لڑکے لڑکیوں کی شادی اچھی اور خوبصورت اولاد پیدا کر سکتی ہے۔ عیاشی اور بے اعتدالی نہ صرف والدین کے لیے مضر ہوتی ہے بلکہ دوسروں پر بھی اس کا برا اثر پڑتا ہے۔ جب بھی ہم بستری کریں تو سب سے پہلے جہاں پر ہم بستری کرنی ہے وہ کمرہ خوبصورت اور ہر طرح سے خوب مزین ہونا چاہیے۔ نہ زیادہ تنگ کمرہ ہو اور نہ طریق میں صحبت ہم بستری کرنے سے آنکھوں کی امراض میں مبتلا ہونے کا اندیشہ ہے۔ بدصورت اور حیوانات کی تصاویر کمرے میں نہ لٹکانا چاہیے، بعض دفعہ اس کا بھی برا اثر پڑتا ہے۔ جماع کے بعد ہم بستری کے بعد اگر عورت کو حیض نہ آئے اور حمل کی نشانیاں ظاہر ہوں تو حمل تک پرہیز کرنے سے مضبوط اور خوبصورت اولاد پیدا ہوتی ہے۔ حاملہ کو خوبصورت تصاویر اور خوبصورت نظاروں کو دیکھنا چاہیے۔
بہادر مردوں اور لڑکیوں کی تصاویر پیدا ہونے والی اولاد پر بہت اثر ڈالتے ہیں۔ حسب خواہش لڑکا پیدا کرنا۔ حیض سے جب عورت پاک ہونے اسی رات اگر عورت سے ہم بستری کریں تو لڑکا پیدا ہوتا ہے۔ اسی طرح تیسرے دن یعنی طاق راتوں میں صحبت کرنے سے لڑکا پیدا ہوتا ہے۔ اگر پپل کی داڑھی کا سفوف کر کے بقدر 6 ماشا بھینس کے گرم گرم دودھ کے ساتھ کھا کر صحبت کرنے سے لڑکا پیدا ہوتا ہے۔ اگر گائے کے دودھ میں 9 ماشا عشق پیچا کے پتے خوب حل کر کے صحبت سے پہلے عورت کو دودھ پلایا جائے پھر بھی لڑکا پیدا ہوگا۔ گھوڑی کا دودھ 2 حصے، مغز تخم خربوزہ دونوں کو خوب کھرل کر کے اگر مرد صحبت سے پہلے آلت پر مل لے تو بھی لڑکا پیدا ہوگا۔ حسب خواہش لڑکی پیدا کرنا۔ حیض سے پاک ہونے کے دوسرے، چوتھے، چھٹے، 8ویں یعنی جفت راتوں میں صحبت ہم بستری کرنے سے لڑکی پیدا ہوگی۔ دوران صحبت میں اگر عورت کا انزال پہلے ہو جائے اور مرد کا بعد میں ہو تو بھی لڑکی پیدا ہوتی ہے۔ تخم اوٹ کنگن اور سفوف 9 ماشا اگر عورت گائے کے دودھ کے ساتھ برابر 3 ماہ کھائے اور چاند کی دوسری، چوتھی، چھٹی، 8ویں یعنی جفت راتوں میں ہم بستری کریں تو لڑکی پیدا ہوتی ہے۔ حمل کے بعد اگر عورت گھر کے تمام کام بائیں ہاتھ سے اور پاؤں سے انجام دے تو بھی لڑکی پیدا ہونے کی دلیل ہے۔ اگر حمل کے دوران عورت ایسی چیز کھائے جن کی جڑیں زمین کے اندر ہوئیں، مثلاً گاجر، مولی، آلو، کچالو، شکر قندی، زمین قندی وغیرہ تو بھی لڑکی پیدا ہوگی۔ ناظرین و سامعین کرام، پارٹ نمبر 6 دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو جلدی سے سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچتی رہے۔